پی ٹی ایم کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پی ٹی ایم بھی اسی مشینری کا بنا ہوا ہے. یہ تو آپ کا الزام ہے نا خالد وہ میں تو ٹھیک ہے، I have to put my point of view in front of you. اگر میرا الزام ہے یا وٹ ایور بٹ آئی ایم سٹنگ ہیئر کہ میں اپنا دماغ آپ کے سامنے رکھ دوں، تو میں تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. ابھی پرسوں آپ دیکھیں ادھر اسلام آباد میں پروگرام ہوا، علی وزیر پکڑا جاتا ہے، وہ بی بی پکڑی جاتی ہے، تو ایک کے بعد ایک گرفتاری جس کی جو مقدمے بھی نہیں فورگیٹ دیم. محسن یہ منظور نے جو باتیں کی وہ باتیں ہم اور آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کا اعتراض ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، باقی دو لوگوں کو غلط اس طرح سے پکڑ لیا. اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ وہ تو کھلا گھوم رہے، وہ تو انٹرویوز دے رہے. وہی باتیں اگر ہم اور آپ کریں ہم پکڑے جاتے ہیں، وہی باتیں وہ کب سے کر رہے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اس چیز پہ کم سے کم سوچ لے. میں مانتا ہوں بنیادی حقوق پختونوں کے ستیہ ناش ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا کے ہم خدا نخواستہ اپنے قوم کو ایک نئی جنگ کی نہیں، آپ کا ایک نان وائلنٹ ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلیں، جو وہ طریقہ ہے یہ مناسب نہیں ہے. مگر دیکھیں پی ٹی ایم بھی یہی بات کرتی ہے، میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتی. پی ٹی ایم اب وہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہے، ان کا تو نیریٹو بھی ٹی وی پہ نہیں بتایا، لیکن میں بھی ختم کرتا ہوں. پی ٹی ایم تو جو نیریٹو اٹھا رہے ہیں وہ تو ریاست اور پختون کو پھر لڑا رہے ہیں. کیا اس لڑائی کے ہم متحمل ہیں؟ نہیں. پچھلا انتخاب آپ کہتے ہیں جنرل فیض کی وجہ سے جیتایا تھا. احتساب میں سیاست دانوں کا تو احتساب ہوتا ہے احمد ولی خان صاحب، لیکن کیا جرنیلوں کا احتساب ہوگا اس ملک کے اندر؟ ان کا تو احتساب کوئی نہیں کرتا. تو پھر الزام کیا کریں گے آپ؟ سیاست دانوں پہ جتنا مرضی الزام لگائے، بھلے وہ پی ٹی ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو. ایگزیکٹلی. پاکستان میں تو دیکھیں مقدس گائے ہیں، اور وہ مقدس جو لوگ ہیں ان کو کبھی کیا اس میں سیاست دانوں کی کمزوری نہیں ہے؟ سیاست دانوں کی ہے آبویسلی. نظام کو خراب کرنے میں سیاست دانوں کا کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھے سیاستدان تو ان کے بنے ہوئے. پارلیمنٹ میں پچھلا پارلیمنٹ دیکھ لیں، اس سے پچھلا دیکھ لیں، یا آپ ایک ویسی سوچ رکھ لیں، پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ تو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کہیں سے آزاد لا کے شام وہ کر دیتے ہیں. جس طرح یہ جنوبی پنجاب میں ان کا 85 کا بنا ہوا ایک گروپ ہے، جہاں حکومت لانا چاہے ادھر یہ ڈال دیتے ہیں، اور قانون پھر انہی کی مرضی سے آئے گا. مسئلہ سارا یہ بھی پاکستان کے نظام میں ہم نے جو کردار ادا کیا وہ منفی ہے. ہم نے مراد سیاست ہم اس کا فائدہ اٹھا کے ہم خدا نخواستہ اپنے قوم کو ایک نئی جنگ کی نہیں، آپ کا ایک نان وائلنٹ ایک نئی جنگ کی طرف دھکیلیں، جو وہ طریقہ ہے. یہ مناسب نہیں ہے. مگر دیکھیں پی ٹی ایم بھی یہی بات کرتی ہے، میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کرتی. پی ٹی ایم اب وہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہے، ان کا تو نیریٹو بھی ٹی وی پہ نہیں بتایا، لیکن میں بھی ختم کرتا ہوں. پی ٹی ایم تو جو نیریٹو اٹھا رہے ہیں وہ تو ریاست اور پختون کو پھر لڑا رہے ہیں. کیا اس لڑائی کے ہم متحمل ہیں؟ نہیں. پچھلا انتخاب آپ کہتے ہیں جنرل فیض کی وجہ سے جیتایا تھا. احتساب میں سیاست دانوں کا تو احتساب ہوتا ہے احمد ولی خان صاحب، لیکن کیا جرنیلوں کا احتساب ہوگا اس ملک کے اندر؟ ان کا تو احتساب کوئی نہیں کرتا. تو پھر الزام کیا کریں گے آپ؟ سیاست دانوں پہ جتنا مرضی الزام لگائے، بھلے وہ پی ٹی ایم ہو یا پی ایم ایل این ہو. ایگزیکٹلی. پاکستان میں تو دیکھیں مقدس گائے ہیں، اور وہ مقدس جو لوگ ہیں ان کو کبھی کیا اس میں سیاست دانوں کی کمزوری نہیں ہے؟ سیاست دانوں کی ہے آبویسلی. نظام کو خراب کرنے میں سیاست دانوں کا کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدھے سیاستدان تو ان کے بنے ہوئے. پارلیمنٹ میں پچھلا پارلیمنٹ دیکھ لیں، اس سے پچھلا دیکھ لیں، یا آپ ایک ویسی سوچ رکھ لیں، پارلیمنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ تو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کو کہیں سے آزاد لا کے شام وہ کر دیتے ہیں. جس طرح یہ جنوبی پنجاب میں ان کا 85 کا بنا ہوا ایک گروپ ہے، جہاں حکومت لانا چاہے ادھر یہ ڈال دیتے ہیں، اور قانون پھر انہی کی مرضی سے آئے گا. مسئلہ سارا یہ بھی پاکستان کے نظام میں ہم نے جو کردار ادا کیا وہ منفی ہے. ہم نے مراد سیاست